العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے. باب الصلاۃ فی الکعبۃ. یہ باب کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے بیان میں. ذہن میں آپ رکھیے، ایک لفظ بولا جاتا ہے کعبہ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے قبلہ. قبلہ کے معنی ہے رخ، اور کعبہ مکہ کے اندر، شہر مکہ کے اندر جو مسجد حرام میں جگہ ہے اس کو بولتے ہیں کعبہ. احناف کے نزدیک قبلہ در حقیقت وہ فضا ہے جو چاروں سمت کے اعتبار سے خانہ کعبہ کی حدود میں محدود ہے، اور پست بالا کے لحاظ سے تحت الثری سے آسمان تک ہے. عبارت دیکھیے. صح فرض و نفل فیہا وقضا فوقہا وان لم يتخذ سترۃ لکنہ مکروہ لاساءۃ الادب باستعلائہ علیہا. صحیح ہے فرض نماز پڑھنا اور نفل نماز پڑھنا خانہ کعبہ کے اندر، اور ایسے ہی خانہ کعبہ کے اوپر بھی، اگرچہ اس نے سترہ نہ بنایا ہو، لیکن یہ مکروہ ہے. خانہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے سوء ادب ہونے کی وجہ سے، اس شخص کے اس کے اوپر چڑھ جانے کی وجہ سے. سوء ادب کیوں ہے؟ وہ شخص خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر چڑھ گیا ہے. بہرحال خانہ کعبہ کے اندر ہر طرح کی نماز پڑھنا جائز ہے. اسی طرح اس کی چھت پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں خانہ کعبہ کی تعظیم ختم ہو جا رہی ہے، لہذا مکروہ ہے. یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہوگی ہی کہ وہاں رہتے ہوئے ہر جانب اس شخص کے لیے قبلہ ہی ہے، چاہے اس کی چھت پر نماز پڑھے یا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے. تنہا جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کسی بھی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہر طرف اس کے لیے قبلہ ہی ہے. آگے دیکھیے. وَمَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ إِمَامِهِ فِيهَا أَوْ فَوْقَهَا صَحَّ وَإِنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ إِمَامِهِ لَا يَصِحُّ. اور جس شخص نے اپنے پیٹھ کو کر لیا اپنے امام کے چہرے کے علاوے کی طرف، اس میں یا اس کے اوپر، خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے اوپر، تو کہہ رہے صح، صحیح ہے. وَإِنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ إِمَامِهِ لَا يَصِحُّ. اور اگر اس نے اپنے پیٹھ کو اپنے امام کے چہرے کی طرف کر لیا تو اس شکل میں صحیح نہیں ہے، لا يصح. وجہ یہ ہے کہ گویا یعنی خانہ کعبہ میں ہر طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے. کئی ایک شکلیں تقریباً 6-7 شکلیں نکلتی ہیں، سب شکلیں جائز ہیں. البتہ ایک شکل میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا وہ امام کے آگے بڑھ جاتا ہے. امام کے آگے ہونے کی وجہ سے کسی بھی مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، لہذا نماز اس شخص کی صحیح نہیں ہوگی. اسی کو بیان کیا ہے وَإِنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ إِمَامِهِ لَا يَصِحُّ کے اندر. یہ آخری شکل ہے جو جس میں ہے اس شخص کی نماز صحیح نہیں ہوگی، چونکہ یہ آگے گویا یہ آگے بڑھ گیا امام سے. آگے دیکھیے. وَصَحَّ الْاِقْتِدَاءُ خَارِجَهَا بِإِمَامٍ فِيهَا وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ. اور اقتداء کرنا صحیح ہے مسجد حرام کی مسجد خانہ کعبہ سے باہر، ایسے امام کے پیچھے جو خانہ کعبہ کے اندر ہو، اس حال میں کہ دروازہ کھلا ہوا ہو. یعنی مقتدی سب باہر ہیں اور امام اندر ہیں اور امامت فرما رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں مقتدیوں کی اقتداء صحیح ہے، لیکن دروازہ کھلا ہونا چاہیے. یہ دروازہ والباب مفتون کا لفظ قید اتفاقی ہے، قید اعتراضی نہیں ہے. یعنی دروازہ کھلنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آواز یا اور کسی بھی ذریعے سے امام کا نقل و حرکت معلوم ہو جا رہا ہے تو اقتداء صحیح ہے. آگے دیکھیے. وَإِن تَحَلَّقُوا حَوْلَهَا وَالْإِمَامُ خَارِجَهَا صَحَّ.
इल्ला लिमन काना अक़रब इलैहा फी जहति इमामिही, और अगर हल्का बना लिया लोगों ने खाना काबा के इर्द गिर्द, वल इमाम खारिजहा, इस हाल में कि इमाम उसके बाहर हो, सहा, तो ये इक्तिदा करना सही है। इल्ला लिमन काना अक़रब इलैहा, मगर वो शख्स जो खाना काबा के ज़्यादा करीब हो, मगर उस शख्स की इक्तिदा सही नहीं है जो खाना काबा से ज्यादा करीब है इमाम की बनिस्बत अपने इमाम के जानिब में। यानी एक शक्ल और आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें भी इल्ला लिमन काना अक़रब इलैहा फी जहति इमामिही, इस शक्ल में भी इस शख्स की इमामत, इस शख्स का इक्तिदा सही नहीं है। मस्जिद हराम में इमाम जिस जानिब इमामत कर रहा हो उस रुख में इमाम से आगे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, ये फरमा रहे हैं। बात खत्म हो गई। आगे बाब सलातिल मुसाफिर, ये बाब मुसाफिर की नमाज के बयान में। सफर की वजह से आदमियों को कई एक तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, इसलिए सफर के अंदर कुछ अहकाम है जिसको पालन करके आदमी सही सिमत चल सकता है, नमाज रोजे वगैरह की पाबंदी हो सकती है। इसलिए सफर के अहकाम को, सफर में नमाज कैसे पढ़ना, इसका बयान है यहाँ पर। एक बात याद रखिए, हनफिया के नजदीक सफर के अंदर कसर करना ये मुबाही नहीं बल्कि वाजिब है। हत्ता कि अगर कोई मुसाफिर 4 रकत वाली नमाज को 4 रकत पढ़ दे रहा 2 के बजाय तो गुनाहगार होगा, बल्कि बाद शक्लों में तो उसकी नमाज वाजिबुल अदा होगी, वाजिबुल इआदा होगी। बाद शक्लों में उसकी नमाज वाजिबुल इआदा होगी, दोबारा उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी। बहरहाल देखिए, इबारत देखिए, अक़ल्लु सफरिन ततग़य्यरु बिहिल अहकामु मसीरतु सलासति अय्यामिन मिन अक्सरि अय्यामि सनति बिसैरिन वस्तिन माल इस्तिराहाती, कम से कम सफर की मिक़दार जिसकी वजह से अहकाम बदल जाते हैं 3 दिन की मसाफत है। साल के दिनों में से 3 दिन की मसाफत है, दरमियानी चाल के साथ, बिसैरिन वस्तिन, दरमियानी चाल के साथ, आराम करते हुए। वलवस्तु मतलब ये हुआ कि 3 दिन साल के दिनों में जो सबसे छोटे दिन है, वो 3 दिन में जितना चल सकता है उतना अगर चल ले रहा है, उतनी दूरी पे अगर जा रहा है, तब अहकाम बदल जाएंगे। ये मुसाफिर शरई कहलाएगा। मुसाफिर शरई के लिए नमाज के अंदर कसर वाजिब और ज़रूरी है। इसी तरह मुसाफिर शरई के ऊपर जुमा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह मुसाफिर शरई के ऊपर कुर्बानी ज़रूरी नहीं है। रोज़ा की क़ज़ा की भी इजाज़त होती है। बहुत सारे अहकाम है जो आप इसी में पढ़ेंगे। दरमियानी चाल का क्या मतलब है? तो कह रहा है बलवस्तु सैरुल इबिली, दरमियानी चाल ये ऊंट की चाल है। वह मशयुल अक़दाम फिल बर, और खुश्की में पैदल चलना है। वह फिल जबली बिमा युनासिबहु, और पहाड़ में जो उसके मुनासिब है। पहाड़ के हालात अलग होते हैं। पहाड़ में नशेब व फराज भी है, पहाड़ में नशेब है जिसकी वजह से जल्दी चलना हो जाएगा। पहाड़ में ऊपर भी चढ़ना पड़ता है जिसकी वजह से देर में चलना होगा। तो उसी हालात के एतबार से फैसला किया जाएगा। वफिल बहरी एतदालुर रिह, और समंदर में हवा का मुअतदिल होना है, यानी हवा मुअतदिल हो तब जाकर के 3 दिन छोटे, साल के छोटे दिनों में जितना चल सकता हो। आमतौर पर चलने में जहन में रखना चाहिए कि 6-7 घंटा से ज्यादा नहीं चल सकता आदमी। इस एतबार से 3 दिन को 6-7 घंटे पर जब ज़रब देंगे तो 18 घंटा या 21 घंटा बनेगा।
تو 18 یا 21 گھنٹہ میں درمیانی چال میں جتنی دوری آپ جا سکتے ہیں، جتنی مسافت آپ طے کر سکتے ہیں، یہی سفر شرعی کی مقدار کہلائے گی۔ فقہ میں مسافت سفر کا اندازہ میل یا کلومیٹر پر نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ یہی 3 دن۔ 3 دن میں بھی آپ کو ضرورت بشریہ ہے، ضرورت شرعیہ ہے، کھانا پینا، پخانا پیشاب، ضرورت شرعیہ نماز وغیرہ، تو یہ سب کی رعایت کرتے ہوئے اسی کا انداز کر کے کہا گیا 6-7 گھنٹہ چلنا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اتنی دوری پر آدمی اگر جا رہا تو وہ مسافر شرعی ہے۔ مسافر شرعی انداز جو بنایا ہے وہ 48 میل انگریزی کی ہے، جس کی مقدار کلومیٹر میں 77 سے کچھ زیادہ بنتا ہے۔ آگے دیکھیے، فَيَقْصُرُ الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ مَنْ نَوَى السَّفَرَ، تو 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر کرے گا وہ شخص جس نے سفر کی نیت کیا ہو۔ تو 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر کرے گا وہ شخص جس نے سفر کی نیت کیا ہو۔ صاحب کتاب کی عبارت من نوى السفر سے پتہ چل رہا ہے کہ مسافر شرعی وہی کہلائے گا جو سفر شرعی کی نیت سے سفر کا ابتدا کیا ہو۔ اگر بغیر نیت کے سفر کرنے والا کر رہا تو مسافر شرعی نہیں کہلائے گا۔ بہرحال مسافر شرعی جس نے سفر کی نیت سے چالو کیا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں 4 رکعت والی نماز کے اندر وہ قصر کرے گا۔ لہذا 3 رکعت والی نماز اور فرض کی بھی قید لگی ہوئی ہے، لہذا واجبات وغیرہ کے اندر قصر نہیں ہے۔ 4 رکعت ہو اور فرض نماز ہو، یعنی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس میں قصر کریں گے۔ اور آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، یہ قصر حنفیہ کے نزدیک جو ہے یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے، یعنی بطور وجوب کے عمل کرے گا۔ ولو کان عاصیا فی سفرہ، اگرچہ وہ اپنے سفر میں گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہوا عبادت کا سفر، مباح سفر، نماز کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ عبادت کے سفر ہے۔ مباح سفر جیسے آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ سب تو ہے ہی ہے، اس میں آپ حج کی بات ہی نہیں، نماز آپ قصر کریں گے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک اگر مسافر شرعی ہے تو چاہے اس کی نیت میں کھوٹ کیوں نہیں ہو، ڈکیتی ڈالنے کے لیے جا رہا ہے اتنے دوری میں، وہ بھی سفر ہے، وہ بھی مسافر شرعی ہے، قصر کر سکتا ہے۔ کب؟ اذا جاوز بیوت مقامہ وجاوز ایضا ما اتصل به من فنائہ، جب بڑھ جائے اپنے رہنے کے مکانات سے، نیز بڑھ جائے اس سے جو اس کے فنائے شہر سے متصل ہے۔ فنائے شہر کا کیا مطلب ہے آگے آپ کی کتاب والے بتائیں گے کہ فنائے شہر سے مراد ایئرپورٹ ہے، بس اسٹینڈ ہے، جی اسی طرح کیا ہے مردوں کو دفن کرنے کی جگہ ہے، قبرستان، اسی طرح گھوڑ دوڑ کا میدان ہے، گھوڑوں کو دوڑانے کے میدان ہے، یہ سب فنائے شہر میں کہلائے گا۔ اس سے بڑھ جاوے تو وہ مسافر شرعی ہو جائے گا، وہاں سے اب مسافر کہلائے گا وہ۔ آگے ایک بات بتا رہے ہیں وَإِنْ فَصَلَ الْفِنَاءُ بِمَزْرَعَةٍ أَوْ قَدْرِ غَلْبَةٍ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ، اور اگر فنائے شہر منفصل ہو جائے کھیتی کے ذریعے سے یا ایک غلبے کی مقدار سے، غلبہ 400 قدم کی مقدار ہے، 400 قدم کی مقدار، اگر اس کے ذریعے سے فصل ہو رہا ہے تو لا یشترط مجاوزت، اب اس کا بڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر فنائے شہر کھیتی وغیرہ کے ذریعے سے منفصل ہو گیا ہے یا کہ 400 قدم کی مقدار 400 قدم کے بعد جا کر کے ہو رہا ہے تو فرما رہے ہیں آپ کی کتاب والے اس سے بڑھنا ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے ہی وہ مسافر ہو چکا ہے۔ بات ختم ہو گئی، آگے انشاءاللہ آئندہ کا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.